اور آگے چل کر اس بات کی بھی وضاحت آئے گی کہ اگر انسان اس مسئلے کے اندر توجہ نہ دے اور خمس اس چیز کا نہ نکالے جس پر خمس واجب ہے، تو اس کا وہ مال استعمال کرنا ہی حرام ہو جاتا ہے. ابھی تفصیل اس کی آگے آئی. اور جو امام کا یہ حق ادا کرے اس کے جنازے میں امام خود شریک ہوتے ہیں. باقاعدہ بی بی شتیتا، اور اتفاق سے جو آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس میں آپ کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کرنی ہے ہمارے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں بی بی شتیتا تھیں اور دوسری صدی ہجری تھی، نیشاپور میں رہا کرتی تھیں، اور محمد ابن علی نیشاپوری کے ذریعے باقاعدہ ایک کپڑا خمس کے طور پر نکالا. اس کپڑے کی جو مالیت تھی وہ 4 درہم تھی، اور ساتھ میں 1 درہم فقط ان کی بچت تھی شتیتا کی، اور وہ امام کو خلوص کے ساتھ وہ رقم بھجوائی. اور تو امام نے باقاعدہ شتیتا کو سلام کہلوایا اور کفن کا ایک ٹکڑا بھی تحفے میں بھجوایا، اور کہا کہ یہ وہ کفن ہے جس کا دھاگا میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بولا تھا. اور اس دھاگے کو کفن بنانے میں میری بہن حلیمہ نے کام کیا تھا. تو امام نے اپنا تیار کردہ کفن شتیتا کو بھجوایا، اور امام نے اس سے یہ بھی کہا کہ جا کر شتیتا سے کہہ دینا کہ 19 دن کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا. اور امام نے اس کے ساتھ 40 درہم بھی بھجوائے. کہا کہ اس میں 16 درہم تمہارے اپنے خرچے وغیرہ کے ہیں، وہ تم اپنے اوپر خرچ کرو، اور 24 درہم تم صدقہ کرنا، اور ہم خود اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، اور جو بھی ہمارے مکتب کی پیروی کرتا ہے امام نے فرمایا اس کے جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں. تو 1 درہم صرف بچت تھی، اور وہ جو کپڑا 4 درہم کا شتیتا نے بھیجا تھا خمس کے طور پر اور اخلاص نیت کے ساتھ، امام نے اس کپڑے کو اپنے کفن کے طور پر رکھ لیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کوئی اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتا ہے خمس کو ادا کرنے کی، اور باریک بینی سے، ورنہ ہوتا کہ ٹوٹل 1 درہم بچت، انتہائی غریب عورت بھی تھی یقیناً جو پورے سال میں صرف 1 درہم بچا پا رہی، کپڑے کا صرف ایک ٹکڑا جو 4 درہم کا ہے صرف وہ بچت ہو رہی ہے، تو وہ صرف نظر سے بھی کام لے سکتی تھی. کتنی اس کی زندگی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ صرف 19 دن ہی باقی رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ چیزیں امام تک بھجوائیں، اور انتہائی باریک بینی سے یقیناً خمس کے مسائل کے اوپر نگاہ کرتے ہوئے جو بھی بچت ہوئی تھی وہ امام کی طرف روانہ کی. تو اس لحاظ سے شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ اپنی اس عبادت خمس کو جو ہے ادا کرے، باریک بینی سے کام لے، اور صحیح طور پر مسائل شریعت کو سیکھے، جو کہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کے اندر ہم بیان کریں. انسان جب خمس کو ادا کرنا چاہتا ہے، خمس کس کو ادا کیا جائے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ بھی ہے سوال کی، کیونکہ لوگ آج کل اپنی مرضی سے خمس تقسیم کرنے لگے، مرضی سے، حتیٰ کہ یہاں تک ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم کسی اور مرجع یا مجتہد کو خمس دے سکتے ہیں؟ مثلا اگر آپ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں آپ کہیں کہ میں یہ خمس کسی اور مجتہد عادل کو دے دوں، تو یہاں تک اس بات کی پابندی ہے کہ نہیں، صرف اپنے مرجع تقلید ہی کو خمس دیا جا سکتا، اور کسی دوسرے مرجع کو نہیں دے سکتے. اب کچھ اس کے اندر تفصیلات ہیں ضمنی مسائل کو چھوڑتے ہوئے، بس یہیں کی حد تک فقہی مسئلے کو رکھیے کہ اپنے ہی مرجع تقلید کو خمس دینا.
اچھا، اس کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں، تو کیا دونوں کے دونوں حصے خمس کے اپنے ہی مجتہد کو دیں؟ ایک سہم امام ہوتا ہے، ایک سہم سادات ہوتا ہے. تو اس مسئلے کے اندر یہ ہے کہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نزدیک سہم امام تو مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دینا ہے، سہم امام. البتہ سہم سادات کی اگر ان تمام 11-12 شرطوں سے آپ واقفیت رکھتی ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گی، تو سہم سادات آپ خود بھی دے سکتی ہیں. اور اگر آپ کو مثلا شرائط کا علم نہ ہو، یا مثلا آپ اس ذمہ داری کو قبول نہ کریں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شرطیں صحیح پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی، تو پھر سہم سادات بھی آپ مجتہد یا اس کے نمائندے ہی کو دیں. تو یعنی خود دے سکتے ہیں آپ ان شرائط سے واقفیت رکھتے ہوئے. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ شرائط سے واقفیت رکھتے ہوئے صحیح مستحق تک خود سے سہم سادات پہنچا بھی سکتی ہوں، تب بھی احتیاط مستحب یہ ہے، زیادہ احتیاط سے قریب یہ ہے کہ سہم سادات بھی آپ مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ نے ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے مثلا دے دیا خمس اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو آپ نے غلط فہمی میں دے دیا، فلاں فلاں شرط تو پائی جاتی نہیں تھی ان کے اندر، تو آپ ذمہ دار رہیں گی اس سہم سادات کی. لیکن اگر آپ نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے مجتہد یا اس کے نمائندے کو دے دیا، اور بالفرض اگر اس نے بھی غلطی سے کسی کو اپنے پاس سے کسی غیر مستحق تک بھی پہنچ گیا بالفرض، تو کم سے کم آپ کا ذمہ ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی. یہ اس کا ایک فائدہ ہے. تو جو افراد ایسی ذمہ داری کو قبول نہ کرنا چاہیں، یا وہ شرائط سے واقفیت نہ رکھتے ہوں، یا شرائط کی تفصیلات میں کنفیوژن کا شکار رہیں، تو پھر وہ سہم سادات بھی آغا سیستانی کی تقلید میں ہونے کے باوجود بھی، آغا خوئی کی تقلید میں ہونے کے باوجود بھی مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دیں. لیکن اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں ساری شرطوں سے میں بخوبی واقف ہوں، خاندانی کے افراد ہیں، ایک ایک چیز سے آپ واقفیت رکھتی ہیں، تو ٹھیک ہے، مجتہد نے پھر ان 2 مراجع نے اجازت دی ہے خود سے دینے کی. لیکن امام خمینی یا رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ سہم سادات بھی مجتہد یا اس کے وکیل ہی کو دینا، خود سے نہیں دے سکتے. تو اس لحاظ سے لیکن اگر آپ کی نگاہ میں مثلا کوئی ایسا سید ہے اور آپ ان کی تقلید میں ہیں، اور آپ سہم سادات اپنے اس رشتہ دار کو یا محلے دار کو یا کسی کو بھی آپ شرائط جس کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو دینا چاہتی ہیں، تو پھر آپ کو ان سے اجازت لے کر، پرمیشن لے کر پھر آپ اس کو دے سکتی ہیں. وہ اگر اجازت دیں تو دے دیں، وہ اجازت اگر نہیں دیں تو پھر نہیں دے سکتے. اور عام طور پر اجازت مل سکتی ہے، اگر کیس بالکل صحیح کیس آپ ان کے سامنے پریزنٹ کریں تو وہاں سے اجازت مل جاتی ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ مجتہد یا اس کے وکیل کو دیں، تو مجتہد کی کس وکیل کو دیں؟ دیکھیے، وکلا کی بھی کچھ اقسام ہیں. مجتہد کے جو وکیل ہوتے ہیں، بس ایک ہی آپ نہ سنیں کہ بس ایک اس کے اختیارات میں فرق ہوتا ہے. تھوڑی سی آج ایک طرح کی بات بھی ذرا سن لیں. دیکھیں، عام طور پر مجتہدین کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کے پاس جو اجازت نامے ہوتے ہیں مجتہد کی طرف سے، ان کا جو مضمون ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک خطبہ مسنونہ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے میں فلاں صاحب کو یا فلاں عالم کو فلاں اجازت دیتا ہوں، اور پھر میں ان کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ تقوی اور احتیاط سے کام لیں، اور مومنین کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان افراد سے تعاون کریں، ان جن کے بھی نام وہ ہوتا ہے. اور عام طور پر کم و بیش اسی طرح سے ہوتا ہے، اور ایک لائن کے اندر وہ اجازت ہوتی ہے. اچھا، اب وکیلوں کی جو اقسام ہے اس میں کئی اقسام ہیں وکلا کی. اس میں ایک ہوتا ہے وکیل مطلق. وکیل مطلق کے پاس مجتہد کے پاس جتنے اختیارات ہوتے ہیں سارے اس کے پاس بھی ہوتے ہیں، سوائے فتویٰ دینے کی اور احکام کو بنانے کی. یعنی خمس کا مسئلہ ہو، صدقات کے مسئلے ہوں، رد مظالم ہو، مجہول المالک ہو، جو یہ وکیل مطلق ہوتا ہے. اور یہ ایسا وکیل ہوتا ہے کہ اس سے
خمس کی رسید لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وکیل مطلق سے. امام خمینی جس وقت حیات تھے تو پاکستان میں ان کے 2 وکیل مطلق تھے، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے، بس صرف فتویٰ نہیں دے سکتے، باقی تقریباً وہی اختیارات جو ایک مجتہد کے پاس ہوتے ہیں، مجتہد نے اپنے وہ اختیارات ان کو دیے ہوتے ہیں. اور آقا امام خمینی کی شاید 2 وکیل مطلق تھے پاکستان میں، آقا خوئی کے تقریباً 4-5 تھے، اور آقا سیستانی کا شاید ایک بھی وکیل مطلق پاکستان میں نہیں، یعنی اتنے اختیارات کا جو حامل ہے. رہبر کے بھی ایک تھے، وہ فی الحال اب نہیں ہیں، اب آگے کی صورتحال اتنی واضح نہیں. تو اچھا، ایسے جو وکیل مطلق ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ طلاق تک کے اختیارات ہوتے ہیں. مثلا کسی عورت کا شوہر ہے، وہ نان و نفقہ بھی نہیں دے رہا، ظلم بھی کر رہا ہے، طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، اپنے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، اب ایسی عورت بالکل معلق ہو کے رہ جائے گی، اس کا کیا ہوگا معاشرے کے اندر؟ تو بعض اوقات وکیل مطلق وہ مجتہد کی طرف سے اجازت یافتہ ہوتا ہے کہ وہ اس عورت کو طلاق بھی جاری کر سکتا ہے. آقا سیستانی کا اس لحاظ سے پاکستان میں کوئی بھی وکیل مطلق نہیں ہے، اور بہت ہوا تو لوگ کوشش کر کے یا تو ایران عراق میں موجود جو مجتہدین ہوتے ہیں طلاق کے معاملات میں، ان سے طلاق کو جاری کرواتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا کوئی کیس پھنس گیا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا اور ظلم بھی کر رہا ہے، نان و نفقہ وغیرہ بھی نہیں دے رہا ہے. اور آغا سیستانی نے اس کا اختیار جو یہاں مشہور ہے کہ آغا مہری جو کویت میں ہوتے ہیں، ایک وکیل، ان کے وکیل مطلق ہونے کے اختیارات ہیں، صرف وہ طلاق عام طور پر جاری کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، 2-3-4 اس طرح سے آغا سیستانی نے شاید پوری دنیا میں ان کے ہیں کہ جو کہ طلاق دینے کا اختیار رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی عالم آپ کو یہاں پر کہے کہ وہ آغا سیستانی کی طرف سے اجازت یافتہ ہے اور ان کا وکیل مطلق ہے، وہ طلاق جاری کر سکتا ہے، کہ 2-3 دفعہ اس کے شوہر کو بلایا نہیں آیا تو طلاق جاری کر دی، تو ایسا کوئی مسئلہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، کسی کے پاس اتنے اختیارات نہیں. اس کے بعد دوسرا ہے، اس کو کہتے ہیں وکیل مالی. اس کو صرف پیسے جمع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں. اور اس وکیل مالی سے رسید لینا بھی ضروری ہوتی ہے. اس کا کام صرف اور صرف خمس کے پیسے جمع کرنا ہوتا ہے، بس، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. اچھا، تیسری قسم بنتی ہے جسے کہتے ہیں وکیل جزئی. اس کو مجتہد خمس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ تم خمس بھی جمع کرو، اور دیگر جو اموال ہیں مجتہد ان کی بھی اجازت دیتا ہے. اور اس کے علاوہ مجتہد اس کو ایک اتھارٹی دیتا ہے کہ تم یہ جو خمس تم جمع کر رہے ہو، اس کا اتنا فیصد تم یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے دینی امور میں خرچ کرنے کی، تقوی اور احتیاط کے ساتھ تمہیں میں خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہوں. کبھی وہ 1/3 ہوتا ہے، ثلث جس کو کہتے ہیں، یا مثلا کبھی نصف ہوتا ہے، آدھا. وہ ہر شخص کے اپنے اعتبار سے مجتہد نے اجازت دی ہوتی. یعنی جو وکیل جزئی ہے، اس کو خمس اور دیگر اموال کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ اماؤنٹ خرچ کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، اور وہ مجتہد کی طرف سے اس کو اجازت ملی ہوتی. اور باقی جو اس اختیار کو استعمال کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے، اس کو بھی وہ تمام مال مجتہد کو بھجوانا پڑتا ہے. چاہے وکیل مالی ہو چاہے وکیل جزئی ہو، ان سے رسید لینا ضروری ہے. رسید لیں، ابھی اس کا مسئلہ بھی آگے چل کر آئے گا. اور اگر ان میں سے کوئی رسید نہ دے تو کم سے کم اگلا خمس ان افراد کو نہیں دیا جا سکتا. اور رسید کون سی، وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا، کون سی والی رسید دینی. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وکیل مالی اور وکیل جزئی، اس میں ایک فرق ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وکیل مالی بھی خمس جمع کر رہا ہے، وکیل جزئی بھی خمس جمع کر رہا ہے. تو ابھی آپ نے سنا کہ وکیل جزئی کو کچھ مال خود سے خرچ کرنے کا اختیار مجتہد دیتا ہے، لیکن وکیل مالی کے پاس وہ اختیار نہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ مثلا آپ کے محلے میں ایسا کوئی غریب سید موجود ہے، اس کے علاج معالجے کے لیے پیسہ چاہیے، شادی کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، کوئی اور اس طرح کی کوئی بات پیش آ گئی، اہم ضرورت، تو آپ وکیل جزئی کے پاس جا کر اس سے آپ ڈیلنگ کر سکتی ہیں اس بات کی کہ آپ یہ والا کیس آیا ہے، تو اس کے پاس جتنی اتھارٹی ہے وہ اس کو استعمال کر کے خمس کے پیسوں میں سے اس کو دے سکتا.
لیکن جو وکیل مالی ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی، وہ صرف جمع کرے گا بھجوائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی کام اس کا نہیں ہوتا، تو اس سے بات چیت بیکار ہے، وہ اپنے اختیارات کو اس لحاظ سے اس کو استعمال کرنے کے اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس بلکہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کسی کو دے سکے۔ اچھا، یہ نمبر 4 کر لیجئے اس کو 5 کے بجائے، اس کو ایک اور وکیل کی قسم ہے، اگرچہ اس کو وکیل نہیں کہنا چاہیے، وکیل چاہیں تو کاٹ دیں، اس کو کہتے ہیں معزون۔ یہ بھی نمائندہ ہوتا ہے مجتہد کا، لیکن یہ وکیل نہیں ہوتا ہے، اس کو صرف امور حسبیہ میں اجازت ملتی ہے، ایک فقہی اصطلاح ہے امور حسبیہ یا امور حزبیہ، کہ وہ امور جو معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مثلا مجتہد یہ دیکھے اگر کوئی مسجد خالی اور اس کا کوئی نظام چلانے والا نہیں، تو مجتہد وہاں پر ایک ٹرسٹی کو مقرر کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس امور حسبیہ کا اجازت نامہ ہوتا ہے کہ یہ تم مسجد کی ٹرسٹ چلا سکتے ہو۔ اچھا، جتنے بھی اور وکیلوں کی جو آپ نے اقسام اس سے پہلے سنی، آغا سیستانی کا عموماً طریقہ کار یہ ہے کہ وہ غیر روحانی کو وکالت نہیں دیتے۔ غیر روحانی کی کیا معنی ہے؟ یعنی عالم ہونا چاہیے اس کو۔ اچھا، سوائے آغا سیستانی کراچی میں صرف ایک ہی ہیں کہ جو کہ اس لحاظ سے کہا جائے کہ غیر علماء میں شمار ہوتا ہے اور ان کو انہوں نے اپنی وکالت دی ہے، لیکن اس کے بعد آج تک کبھی بھی غیر روحانی کو آغا سیستانی نے وکالت نہیں دی۔ لیکن یہ جو معزون ہوتے ہیں اس کے لیے عالم دین ہونا بھی شرط نہیں، علاقے کے نظام کو سنبھالنا، بہت سی مصالحتی کمیٹیاں جو ہیں اس کے سلسلے میں اجازتیں ہوتی ہیں، مثلا لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، ان کے مسائل کو سالو کرنے کے حوالے سے جو ہے مجتہد کچھ اجازتیں دیتا ہے، اور کوئی کسی کے نابالغ کا کوئی مسئلہ ہے، مثلا نابالغ یتیم ہو گیا ہے اور اسے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اب لوگ اس کے پیسے جو ہیں اور اس کی جائیداد املاک نوچ ناچ کے کھا جائیں گے اور اس کے نقصان ہوگا، تو اس کا کوئی قیم یا کوئی نگران یا اس کو دیکھ بھال کے لیے مجتہد کسی کو اجازت دے سکتا ہے کہ تم فلاں فلاں اس کی چیزوں کی دیکھ بھال کرو۔ کوئی پاگل ہے مثلا، اب پاگل کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار نہ ہو یا قابل اعتبار رشتہ دار نہ ہو، اور مثلا والدین کا اس کے انتقال ہو گیا ہو، تو اس کے لیے مجتہد کی طرف سے معزون مقرر ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے کے نظام کو اس لحاظ سے چلانے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ اتنے ان کے لیے فقط کیا شرط ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ عادل ہو، عالم ہونا بھی ضروری نہیں، عادل ہو، سمجھتا ہو چیزوں کو، حلال و حرام کا خیال رکھتا ہو وہ، اور اس کو مجتہد کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے کہ تم فلاں فلاں میری طرف سے میری نیابت میں فلاں فلاں امور کو سنبھالو۔ اب یہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے کام کرتا ہے۔ آقا کوئی کے صرف کراچی میں تقریباً 200 یا 250 معزون ہوا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آقا سیستانی کے بھی بہت سے ہیں، تقریباً مراجع نے بہت سے لوگوں کو اس طرح سے اجازت دی ہوئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ مجتہد کے جو وکلا ہیں ان کے اختیارات میں بہت سے فرق ہیں، وکلا کی اقسام ہیں، اور اس کے اعتبار سے یہ اختیارات، یوں آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت سارے افراد جن کے پاس اس قسم کے اختیارات نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پریزنٹ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس طلاق دینے کے بھی اختیارات ہیں اور فلاں چیز کے بھی اختیارات ہیں، تاکہ اس لحاظ سے آپ کو رہے کہ وکیلوں کی اقسام ہیں اور کس کے پاس کس حد تک اجازت ہوتی ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وکیل مطلق کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، اس کے بعد وکیل جزئی کے پاس ہیں، پھر وکیل مالی کے پاس ہیں، وہ بھی صرف جمع کرنے کی حد تک، اور چوتھی چیز ہوتی ہے معزون، وہ اجازت یافتہ ہوتے ہیں، کچھ خاص خاص مسئلوں کے اندر وہ صرف دخل دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ پرانے مجتہدین کے وکلا ہوتے ہیں جو کہ مجتہدین انتقال کر رہے ہیں۔ دیکھیے، مجتہد کے خود فتوے کے اعتبار سے بھی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اذا مات المفتی مات الفتویٰ، یعنی مجتہد کے انتقال کے ساتھ ہی اس کا فتویٰ بھی فوت ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو فوراً کسی نئے مجتہد کی تقلید کرنا ہوتی ہے، اور اس نئے مجتہد پھر اگر اجازت دے کہ پرانے مجتہد پہ باقی رہو تو پھر باقی رہتے ہیں، اور وہ اگر اجازت نہیں دے تو باقی نہیں رہتے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مجتہد کا انتقال ہوتا ہے اس کے سارے وکلا معزول ہو جاتے ہیں، سارے وکلا ختم۔ اب یا تو یہ وکلا
نیا جو مجتہد آیا بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ میں جو پرانے وکلا اس مردہ مجتہد کے تھے میں ان کو بھی اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں، یا تو وہ اس طرح سے مقرر کرتے یا یہ کہ یہ افراد وکلا پھر اپروچ کریں دوبارہ اور ان نئے مجتہد سے دوبارہ وکالت نامہ لیں. تو یعنی سارے وکالت نامے یہ کینسل ہو جاتے ہیں، یعنی سابقہ مجتہد کے وکیل کی وکالت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جیسے مجتہد کا انتقال ہوتا ہے. جس نے اس کو وکیل مقرر کیا تھا وہی نہیں رہا تو اس کی وکالت کہاں سے باقی رہے گی. تو بہت سے لوگ وہ پرانے اجازت نامے دکھا کر بھی لوگوں سے وصول کر رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ اب ان کے پاس نمائندگی نہیں رہی، یا تو یہ نئے مجتہد کی جن کی آپ تقلید میں ان کا اجازت نامہ ان کے پاس ہو، سابقہ کسی مجتہد کا نہیں چلے گا. تو وہ یا تو آپ کو اطمینان ہونا چاہیے تو پھر اس کو خمس وغیرہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ پرانے اجازت نامے سارے کینسل ہو جاتے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.